یہ ایک اربوں خربوں کا اب پروجیکٹ بن چکا ہے، لیکن جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے اس کنورژن کو ہوٹل سے اپارٹمنٹ میں کنورٹ کرنے کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا، اور ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آخری دن کے اندر یہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اور اس میں اعجاز الحسن صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک غیر قانونی کام جو پہلے دن سے اپنی بنیاد سے ہی وائڈ تھا، اس کو ریگولرائز کر دیا۔ سپریم کورٹ کا وہ جو شارٹ آرڈر تھا جس کے ذریعے اس کو ریگولرائز کیا گیا، وہ آج کے دن تک کبھی ریلیز نہیں ہوا، باوجود اس کے کہ یہ جج صاحبان ہے، ان کو ایک آئینی تحفظ حاصل ہے۔ لیکن ہم کب تک پاکستان کی عوام، پاکستان کے قوم جو ہے وہ ان پاناما ججز جیسے ججز کا بوجھ جو ہے وہ اٹھاتی رہے گی؟ اکبر نقوی صاحب جو ہے وہ ایک آمدن سے زائد اثاثہ جات اور کرپشن کے اوپر پروفڈ کیس کے اوپر نکالے گئے، لیکن آج کے دن تک وہ اسی گھر کے اندر رہ رہے ہیں جو انہوں نے کرپشن کی آمدنی سے بنایا۔ ملک ریاض صاحب کی ہم مثال لے لیں، گزشتہ 4 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ان کا چوکیدار پکڑا گیا، ان کا کاسر پکڑا گیا، ان کا ویٹر پکڑا گیا، کسی کی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ ملک ریاض صاحب کو پکڑا جائے۔ پنجاب کے اندر لاکھوں لوگوں کو تجاوزات کے نام کے اوپر ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے۔ پیرا فورس کے بندے جو ہیں وہ ایک ریڈی بان کے اوپر جاتے ہیں اور جا کر اس کی تذلیل کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، طاقتور کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔ تو جو لوگ یہ رونا پیٹنا ڈال رہے ہیں کہ ان 3 ججز کے تبادلے کی وجہ سے کوئی انصاف کا عمل رک گیا ہے، وہ کوئی نہیں رکا۔ ان جج صاحبان کے سامنے مقدمے لگیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی کو پھر حاضر نئے دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ میاں داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم میاں صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام سر، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ میاں صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو وشیز، ہیپی برتھ ڈے، آج آپ کی برتھ ڈے ہے۔ اور سیکنڈ، آپ بڑے مشہور ہیں جس کو گھر بھجوانے میں اور آج آپ ہمارے گیسٹ بھی ہیں۔ تو اچھا سر، آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ گرینڈ حیات جو ہوٹل ہے 1 کانسٹیٹیوشن ایوینیو کے حوالے سے۔ سر، یہ اصل معاملہ ہے کیا ہے، اور کون کون لوگ اس میں شامل ہیں اس طرح کی چیزوں میں؟ دیکھیے، یہ ایک سی ڈی اے کا پلاٹ تھا جو سی ڈی اے نے تقریباً 1990 کے ایریا میں ڈیزیگنیٹ کیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہوٹل بنایا جائے گا۔ وہ ہوٹل گورنمنٹ کی فیسلٹی کے لیے بھی تھا اور پرائیویٹ بھی تھا، لیکن جو ٹھیکیدار تھا اس نے جب الاٹمنٹ اپنے نام پہ سینکشن کروا لی، الاٹمنٹ نہیں سینکشن کروا لی، تو بی این پی نام کا ٹھیکیدار تھے، حفیظ صاحب ان کے سی او ہے، تو اس کے بعد انہوں نے بینک آف پنجاب سے قرضہ لیا، قرضے کے لیے اپلائی کیا، کوئی 1.5-2 ارب کے قریب تھا۔ اب اتفاق دیکھیں کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ جو اعجاز الحسن صاحب ہیں وہ بی این پی کے بھی لیگل ایڈوائزر تھے، اور جو پنجاب بینک کے لیگل ایڈوائزر تھے وہ ایک کارلینیس لین اینڈ مفتی لا فرم ہے پاکستان کی بڑی، وہ اس کے اندر وہ پینل پہ تھی۔ تو جب پنجاب بینک نے اس کی ویٹنگ کے لیے اپنی لا فرم کو بھیجا، تو لا فرم کی طرف سے بھی اعجاز الحسن صاحب نے ہی ان کے لون کو اپروو کرنے کے لیے جو اوپینین لکھی وہ ان کی فیور میں لکھی کہ یہ ڈاکومنٹ درست ہیں، ان کو قرضہ دیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ پھر لاہور ہائی کورٹ کے جج بن گئے، پھر وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 جو ہے گرینڈ حیات، اس کی چلتی رہی، لٹیگیشن چلتی رہی۔ انہوں نے ہوٹل کی بجائے اس کو چینج کیا اس کا، اور اس کو اپارٹمنٹ بنا کر جو ہے وہ فروخت کر دیا۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک اربوں خربوں کا جو ہے اب پروجیکٹ بن چکا ہے، لیکن جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے اس کنورژن کو ہوٹل سے اپارٹمنٹ میں کنورٹ کرنے کے عمل کو غیر قانونی قرار دیا، اور سارے پروسیس کو غیر قانونی قرار دیا، اور جو سی ڈی اے کی لیز منسوخی کا عمل تھا اس کو انہوں نے ویلڈ قرار دیا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے بھی یہی فیصلہ دیا۔ پھر جب یہ سپریم کورٹ میں گیا تو ثاقب نثار صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے آخری دن کے اندر یہ اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اور اس میں اعجاز الحسن صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اعجاز الحسن صاحب کے اوپر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے وکیل نے واضح طور کے اوپر آبجیکشن ریز کیا کہ آپ کا مفادات کا ٹکراؤ ہے، اس لیے آپ اس بینچ میں نہ بیٹھیں۔ لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ اعجاز الحسن صاحب نے ہی ثاقب نثار صاحب کو جو ہے وہ کنونس کیا، اور بڑی دہاڑی جو ہے وہ اس کے اندر پھر لگی، اور ایک غیر قانونی کام جو پہلے دن سے اپنی بنیاد سے ہی وائڈ تھا اس کو ریگولرائز کر دیا، اور آج کے دن تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سپریم کورٹ کا وہ جو شارٹ آرڈر تھا جس کے ذریعے اس کو ریگولرائز کیا گیا، وہ آج کے دن تک کبھی ریلیز نہیں ہوا، نہ ڈیٹیل آرڈر آیا، نہ ہی جو ہے وہ شارٹ آرڈر آیا، صرف زبانی حکم کے تحت جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اب جب تک وہ تھا نہیں، تو اب سی ڈی اے نے جب دیکھا کہ ایسا کوئی آرڈر موجود نہیں ہے تو انہوں نے دوبارہ ان کو نوٹسز بھیجے،
اور اس کے اگینسٹ جو ہے وہ پھر آ گئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. تو وہاں سے جا کے اب جب یہ خارج ہوئی ہے تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے CDA وہ اس کو خالی کروانے کے لیے چلی پڑی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ قذافی صاحب پاناما ججز میں بڑے مشہور یہ جو پاناما ججز ہیں، آپ ان کا جب جیسے جیسے بھی ان کا کردار آپ پڑھیں گے دیکھیں گے، اعجاز الحسن صاحب ہو گئے، ثاقب نثار صاحب ہو گئے، گلزار صاحب ہو گئے، ان کا کردار ہمیشہ ہی آپ کو انتہائی مکروہ کردار جو ہے وہ نظر آئے گا. آپ دیکھیں کہ جو اعجاز الحسن گلزار صاحب تھے، انہوں نے نسلہ ٹاور جو ہے وہ گرایا اور لوگ کراچی کے اندر، اور وہی سیم کیس، وہی سیم ایشو، وہی سیم تنازع جو ہے وہی یہ گرینڈ حیات کا کانسٹیٹیوشن ایونیو 1 کا تھا. لیکن وہاں پر آ کر انہوں نے منافقانہ پالیسی اختیار کی کیونکہ اس کے اندر اربوں خربوں روپے انوالو تھے اور اس کو غیر قانونی طور کے اوپر ریگولرائز کر دیا. یہ بددیانتی ہے، یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے. باوجود اس کے کہ یہ جج صاحبان ہیں، ان کو ایک آئینی تحفظ حاصل ہے، لیکن ہم کب تک پاکستان کی عوام، پاکستان کے قوم جو ہے وہ ان پاناما ججز جیسے ججز کا بوجھ جو ہے وہ اٹھاتی رہے گی؟ ان کے خلاف میں بطور قانون کا طالب علم یہ سمجھتا ہوں کہ سخت کارروائی ہونی چاہیے، ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے، ان کا احتساب کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم قانون کی بالادستی میں امیروں کو، اشرافیہ کو چھوڑ دیں گے اور غریبوں کے اوپر یہ اس کا اطلاق کریں گے تو عوام کے اندر بے چینی پیدا ہوگی، اور پھر عوام جو ہے وہ اس کا اظہار بھی کریں گے، وہ کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں. آج کے دن تک آپ دیکھیں، گزشتہ ہم دیکھیں کہ 3 ساڑھے 3 4 سال میں موجودہ حکومت جو ہے اس نے کسی بھی ایک طاقتور شخص کے خلاف کارروائی نہیں کی. مظاہر اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک آمدن سے زائد اثاثہ جات اور کرپشن کے اوپر پروفڈ کیس کے اوپر نکالے گئے، لیکن آج کے دن تک وہ اسی گھر کے اندر رہ رہے ہیں جو انہوں نے کرپشن کی آمدنی سے بنایا. حکومت نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اسی طرح آپ شاندانہ گلزار صاحبہ کو لے لیں جنہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے خلاف اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات کے بابر ایک خبر دی، ٹویٹ کی. ان کی ابھی تک جو ہے وہ مقدمہ درج ہوا ہے، لیکن آج کے دن تک ان کو کبھی گرفتار نہیں کیا گیا. ملک ریاض صاحب کی ہم مثال لے لیں، گزشتہ 4 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ان کا چوکیدار پکڑا گیا، ان کا قاصد پکڑا گیا، ان کا ویٹر پکڑا گیا، یہ پکڑا گیا، وہ پکڑا گیا، لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ ملک ریاض صاحب کو پکڑا جائے. اب اس کے مقابلے میں آپ عام عوام کو دیکھیں، پنجاب کے اندر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو تجاوزات کے نام کے اوپر ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے. ہم روزانہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ پیرا فورس کے بندے جو ہیں وہ ایک ریڑھی بان کے اوپر جاتے ہیں اور جا کر اس کی تذلیل کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں اور کریک ڈاؤن کرتے ہیں. طاقتور کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی، اور وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ اس کے اندر پاکستان کی ایلیٹ ملبس ہے، ججز ملبس ہیں، سابقہ ججز ملبس ہیں، سابقہ جرنیل ملبس ہیں، سیاستدان ملبس ہیں. غریبوں کے اوپر کریک ڈاؤن چل رہا ہے. بالکل بالکل. اچھا سر، یہ تو ایک ہی ملک کے دو الگ الگ قانون ہیں، غریب پر کچھ اور لگے گا، امیر پر کچھ اور. جس طرح آپ نے بھی بتایا پیرا فور جو کری، ادھر اسلام آباد میں ہم بھی موجود ہیں. یہاں پر جس کچی بستی کو گرانے کے لیے جایا جاتا ہے، پہلے رات کو وہاں پر جا کے لوگوں کو اٹھاتی ہے پولیس، اس سے بعد وہاں پر پھر وہ انکروچمنٹ اور تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو لیکن اب جس طرح آپ بتا رہے مفادات کا ٹکراؤ، یہ اب جو جسٹس اعجاز الحسن جن کی آپ بھی بات کر رہے ہیں، اب یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. کیا ان کا استعفیٰ دے دینا، چلے جانا، اس کے بعد اس پہ اب یہ تمام چیزیں عائد ہوگی کہ پاکستان میں کوئی قانون ان پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، کوئی سزا نہیں ہوگی؟ کیوں اس طرح کی چیزیں ہیں سر؟ دیکھیے، قانون کے اندر ممانعت کوئی نہیں ہے. مثلا اگر ایک ریٹائرڈ جج ہے، وہ اگر آج کسی قسم کا کوئی ایکٹیویٹی کر دیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو تحفظ حاصل ہے کہ وہ سابقہ جج ہے تو اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. پریونشن آف کرپشن ایکٹ جو ہے، جسے ہم اینٹی کرپشن لاز کہتے ہیں، اس کے تحت آج بھی اعجاز الحسن صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اس کے تحت آج بھی ثاقب نثار صاحب کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، ان کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، ان کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے. لیکن میں جس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت کی اور ریاست کی یہ بدنیتی ہے کہ وہ طاقتوروں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی اور غریبوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے. قانون موجود ہے. ہم روز دیکھتے ہیں، ابھی 2 4 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اینٹی کرپشن پنجاب کیا کرتی ہے، اسسٹنٹ کمشنر کا نائب محرر گرفتار کر لیا گیا اور اس کی بڑی خبر چلتی ہے. اور یہ شرم کی بات ہے کہ آپ محرر کو تو گرفتار کر رہے ہیں لیکن آپ طاقتور لوگوں کو گرفتار نہیں کر رہے جن کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا
میرے پاس اجاز الحسن صاحب کا جو ڈاکومنٹ اویلیبل ہے یہ کوئی 18-19 سال پرانا ڈاکومنٹ ہے، جب اجاز الحسن صاحب نے یہ غیر قانونی طور کے اوپر یہ سارا کام کیا تھا، رائے دی تھی۔ اور جب آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے، اسلام آباد ہو، کراچی ہو، پنجاب ہو، کہ آپ نے غریبوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہے، امیروں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کرنا، ان کا احتساب نہیں کرنا، تو عوام کے اندر حکمرانوں کے خلاف، ریاست کے خلاف جو محبت کا عنصر ہے وہ پھر کم ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ جو ہے وہ نظام کی حمایت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر تو یہ نظام اتنا آپ کہہ لیں کہ نیپوٹزم کے اوپر مبنی ہے کہ یہ جو ساری اشرافیہ ہے یہ خود ہی کرپشن کرتے ہیں اور خود ہی اس کے بعد اپنے آپ کو پروٹیکشن کرنے لگ جاتے ہیں، خود ہی حکومت میں ہوتے ہیں، خود ہی عدلیہ میں ہوتے ہیں، خود ہی لوٹ مار کرتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا سر، دوسری جانب جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں تمام چیزیں کریں، لیکن ججز کی جس طرح ٹرانسفر ہوئی ابھی 3 دن پہلے، اس میں بہت ساری چیزیں اٹھ رہی ہیں۔ کس طرح انصاف کوئی جج دے گا اگر اس طرح ٹرانسفر ہونے لگے؟ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں ان کو پنشمنٹ دی گئی، مختلف چیزیں آ رہی ہیں، مختلف باتیں آ رہی ہیں کہ جس طرح ایک چھوٹے سرکاری آفیسر کا ٹرانسفر کر دیا جائے، اس طرح اگر ججز کا ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو کیسے انصاف ملے گا؟ کس طرح یہ چیزیں ہوں گی؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ نہیں، انصاف کے راستے میں تبادلہ جو ہے وہ کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے۔ جن مقدمات کے فیصلے ان ٹرانسفر شدہ جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کرنے تھے، وہی فیصلے اب انہوں نے کسی دوسری جگہ پہ بیٹھ کے کرنے ہیں، تو یہ پنشمنٹ تو نہ ہوئی۔ آئین کے اندر جب یہ ترمیم کر دی گئی ہے، انہی ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے فیصلے موجود ہے کہ آئینی ترامیم کو جو ہے وہ نہیں چھیڑا جا سکتا، پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ جب ان کا تبادلہ ہوا ہے اور انہوں نے کسی دوسری ہائی کورٹ کے اندر جا کے بیٹھ کے اپنا مقدمات کے فیصلے کرنے ہیں تو وہ کریں انصاف کے مطابق فیصلے۔ ان کو کس نے روکا ہے کہ آپ مقدمات کے فیصلے جو ہیں وہ انصاف کے مطابق نہ کریں؟ یہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے، اس کو پنشمنٹ کے لیے پروپگیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے۔ کیا جج صاحبان کا یہ حق حاصل ہے ان کو کہ وہ بطور جج سیاسی جماعت کے اعلی کار بن کے، مافیاز کے اعلی کار بن کے حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف جو ہے، ایجنسیز کے خلاف جو ہے وہ لیٹر لکھیں اور ان خطوط کا کوئی ثبوت بھی نہ موجود ہو؟ دیکھیں، اگر کسی ہائی کورٹ کے جج کو یہ نہیں پتا کہ اس کا اختیار کیا ہے، آئین نے اس کو کتنی طاقت دی ہوئی ہے، اور وہ اپنے ادارے کے اندر، اپنی عدالت کے اندر، اپنے گھر کے اندر کسی بھی طرح کی ایجنسیوں کی مداخلت کو پر توہین عدالت کی کارروائی کرنے کے بجائے خطوط بازی شروع کر دیتا ہے، تو پھر تو اس کو جج رہنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے۔ اس کے پاس اختیار ہے، اگر کسی ایجنسی نے، کسی حکومت نے مداخلت کی ہے تو اس کو توہین عدالت کا نوٹس دے کے کارروائی کریں، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ لیکن آپ خط لکھیں اور ایک سیاسی جماعت کے بیانیے کو سپورٹ کریں اور اس سیاسی جماعت کو پاکستان کا لینڈ مافیا سپورٹ کرتا ہو، ان کی طرف سے فنڈنگ آتی ہو، اور پھر آپ کا ماضی کا تعلق اس لینڈ مافیا سے ثابت شدہ ہو، تو پھر آپ کو کہا جائے کہ آپ کے خلاف کوئی بندہ کارروائی نہ کرے۔ حکومت نے یا پارلیمنٹ نے ان کے ساتھ کوئی غیر قانونی کام تو نہیں کیا، انہوں نے پہلے آئین کے اندر ترمیم کی ہے، پارلیمنٹ سے رہنمائی لی ہے، آئین سے رہنمائی لی ہے، اس کے بعد انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ تو جو لوگ یہ رونا پیٹنا ڈال رہے ہیں کہ ان 3 ججز کے تبادلے کی وجہ سے کوئی انصاف کا عمل رک گیا ہے، وہ کوئی نہیں رکا۔ ان جج صاحبان کے سامنے مقدمے لگیں گے، دوسری صوبوں کے مقدمات، شہریوں کے مقدمات لگیں گے، یہ دبا کر ان کے اندر انصاف کریں، چاہے حکومت کے خلاف فیصلے کریں دبا کر، ان کو کسی نے روکا ہے؟ سر، پارلیمنٹ کا سہارا تو ضرور لیا گیا ہے، لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایجنسی کے خلاف خطوط لکھنا، کیا اسی کی بھی سزا ہو سکتی ہے؟ یہ بہت سارے لوگ اس طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج کا یہ تک نہیں بنتا کہ وہ کسی بھی قسم کی مداخلت کے اوپر خط لکھے۔ اس کا یہ حق بنتا ہے کہ جب اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ فلاں شخص نے، معمر قذافی نے، میاں داؤد نے میری عدالتی عمل کے اندر مداخلت کی ہے، تو کنٹمپٹ آف کورٹ آرڈیننس اور آئین کا آرٹیکل 204 اتنا لامحدود اختیار دیتا ہے توہین عدالت کی کارروائی کرنے کا کہ اس جتنا اختیار کوئی نہیں ہے۔ آپ متعلقہ لوگوں کو بلا کے انویسٹیگیشن کروا کر توہین عدالت کی کارروائی کر دیں۔ آپ خط ہی کیوں لکھنا چاہتے تھے؟ آپ نے اس خط لکھ کے پھر نتیجہ کیا نکلا؟ آپ نے آج کے دن تک اس خط کو پرسو نہیں کیا۔ یہ جج صاحبان اس خط لکھنے کے بعد
سپریم کورٹ میں جاتے, جا کر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اپنا کیس پلیڈ کرتے. لیکن خط لکھنے کا مقصد ان دنوں میں, اس ماحول میں, صرف اور صرف جو اینٹی پاکستان یہودی لابی کام کر رہی تھی اس ایجنڈے کو سپورٹ کرنا تھا, کیونکہ یہودی لابی بھی اس وقت پاکستانی فوج کے خلاف برسرے پیکار تھی اور میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پاکستانی فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہا تھا. یہی کام ان جج صاحبان نے ان یہودی فورسز کا اعلی کار بن کے کیا, اور ثبوت کوئی نہیں دیا. یا تو آپ کے پاس ثبوت ہو تو پھر پاکستان کا ہر بندہ جو ہے وہ ان جج صاحبان کے ساتھ کھڑا ہو, لیکن ان جج صاحبان کے پاس ثبوت کوئی بھی نہیں تھا, اور انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی. اچھا چلیں, آپ نے درست آپ کے ساتھ ہوا, آپ نے خط لکھ دیا, آپ کا یہ حق تھا, پھر آپ نے اس خط کی پیروی کیوں نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی پیروی نہیں کرنا چاہتے تھے. آپ نے صرف ایک بیانیہ بنانے کے لیے ایک فوڈ پرووائڈ کی ایک خط کے ذریعے, اور اس سے زیادہ آپ کا کوئی کردار نہیں تھا. اگر آپ نیک نیت ہوتے تو آپ کے پاس آئین کے تحت اختیار تھا, آپ ان کے خلاف کارروائی کرتے. چلے آپ نے وہ اختیار استعمال نہیں کیا. آپ جج صاحبان جو ہیں جاتے, آپ نے خط لکھنے کے بعد اس کے اندر پٹیشنز فائل کرتے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اس کی اوپن کورٹ کے اندر سماعت کریں. یہ بالکل نہیں کیا, لیکن ایک بیانیہ دے کے اس کے بعد سائڈ پہ ہو گئے, اور اب مظلوم بن رہے ہیں کہ ہمیں پنشمنٹ دی جا رہی ہے. بھیا آپ کو تو پنشمنٹ نہیں. اچھا اگر آپ اتنے ہی آپ کو پتہ ہے کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اپنے اندر اخلاقی ہمت پیدا کریں اور استعفے دے دیں, ریزائن کر دیں اس نظام کے خلاف. آپ کو لاکھوں روپے کی امرات مل رہی ہیں, پروٹوکول مل رہا ہے ان جج صاحبان کو, وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. اس لالچ کے ساتھ بھی ایسے چمٹے ہوئے ہیں جیسے جوک چمٹی ہوئی ہے, اور آپ اوپر سے نظریاتی اور انقلابی بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں. معمر قذافی صاحب, میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں, میرا آپ کو چیلنج ہے کہ جتنی تنخواہ اور جتنی مراعات ان موجودہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو ملتی ہے نا, آپ ان تینوں جج صاحبان کو کسی ہائی کورٹ کے گیٹ کے اوپر گاڑیوں کو کپڑا مارنے کا بھی آرڈر ڈیوٹی لگا دیں گے نا کہ آپ نے یہ مارنا ہے, تو یہ جج صاحبان اتنے لالچی ہیں اپنی تنخواہوں اور اپنی مراعات کی وجہ سے کہ یہ کبھی بھی استعفیٰ نہیں دیں گے. سو سر آپ اب موجودہ ساری دیکھیں باتوں سر کو ملا ان کر دیکھیں ججز کو تو موجودہ یہ پنشمنٹ نظام ہی کیسے ہوگی. بالکل سر, ان ججز کو موجودہ نظام ہی لایا تھا نا, موجودہ نہیں بلکہ پچھلا نظام جب ثاقب نثار کی امبریلا کے نیچے یہ تمام آئے, اور اس سے بعد پھر عمران خان کو جو ایک سپورٹ ملتی رہی 2017 سے آن ورڈ, اب ایک دوسرا نظام آ رہا ہے نا سر. اس میں مطلب کہ اگر آج کی ججز اگلے نظام کو پسند نہ ہو, وہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی ہر ایک کی جسٹیفیکیشن تو سب کے پاس ہے سر. بالکل قذافی صاحب, میں آپ کی بات سے 1000% ایگری کرتا ہوں. بیسیکلی جس نظام کی آپ نے نشاندہی کی نا, وہ نظام خراب ہے. ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار جو ہے روز اول سے آج کے دن تک یہ بوگس, بوسیدہ, جعلی نظام ہے, فیورٹزم پر مبنی نظام ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بھی جب ججز بھرتی ہوئے وہ بھی فیورٹزم کی بنیاد کے اوپر, نلائق, نکمے اور تعصب کی بنیاد کے اوپر جج صاحبان جو ہے وہ بھرتی کیے گئے. اس سے پہلے بھی جب ججز بھرتی ہوتے تھے تو وہ فیورٹزم کی بنیاد کے اوپر بھرتی ہوتے تھے, میرٹ اور قابلیت جو ہے وہ سیکنڈری ایشو ہوتا تھا. یہ موجودہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد بھی جو جج صاحبان بھرتی کیے جا رہے ہیں ووٹوں کے ذریعے, میں ذاتی طور کے اوپر سمجھتا ہوں بطور قانون کا طالب علم کہ یہ نظام بھی بوگس ہے. اس نظام کے تحت بھی ایسے ایسے نلائق ججز جو ہیں وہ پاکستانی عدلیہ کے تحت بھرتی کر دیے گئے ہیں کہ خدا کی پناہ. مستقبل کے اندر ان جج صاحبان کے ساتھ بھی اگر یہی سلوک ہوگا تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ نظام تو ہے ہی ہے, یہ جج صاحبان خود بھی ہوں گے, کیونکہ ایک شخص کو خود پتا ہے کہ میں ایک نلائق اور نکما آدمی ہوں. میں پہلے 4 مرتبہ ریجیکٹ ہو چکا تھا, لیکن 26ویں 27ویں ترمیم کے ذریعے مجھے اوبلائز کیا گیا ہے. تو اس شخص سے, اس جج سے پھر جو ہے جو اس نظام کو لانے والے ہیں وہ اپنے مذموم مفادات جو ہیں وہ بھی لیں گے, اور جب وہ مذموم مفادات لیں گے نظام بدلے گا, نئی حکومت آئے گی, نئی ٹیم آئے گی, نیا رجیم آئے گا, تو یہ جج صاحبان جو ہے یہ بھی مشکل میں آئیں گے. تو یہ بالکل بات بالکل آپ کی درست ہے کہ نظام پچھلا بھی غلط تھا, بوسیدہ تھا. نظام موجودہ بھی ججز کی تعیناتی کا غلط ہے اور بوسیدہ ہے. بالکل بالکل سر, ججز کے کہنے کی کیا ہم اوور آل دیکھیں تو ایک ہمارے پچھلے سینیٹر تھے, چیئرمین آف سینیٹر تھے, ان کا بتایا جاتا تھا وہ ایک ای میل تک نہیں لکھ سکتے, لیکن سینٹ کے چیئرمین تھے. تو ہم نے اس طرح کی بھی بالکل چیزیں ملک میں دیکھی ہیں, تو خالی ججز سے کیا شکوہ گیلا کرنا. جی تو بھائی جان, ناظرین معمر قذافی صاحب, ہم روز عدالتوں میں یہ باتیں دیکھتے ہیں کہ 2 بالکل لائنیں نہیں لکھنی آتی, ایک چھوٹی سی پٹیشن ہی جج صاحبان کو پڑھنی آتی,
اور وہ جج صاحبان اس 26ویں 27ویں ترمیم کے ذریعے یہاں پہ ہائی کورٹس کے جج بنا دیے گئے ہیں، وہ ایک معمولی سا نقطہ جس کے اوپر 1-1.5 منٹ کے اندر سماعت ہو جانی چاہیے، اس کی سماعت کرتے ہوئے کم از کم آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل درست ہے، نالائکی جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ بالکل بالکل جی۔ تو ناظرین، جس طرح کے میاں داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اس ٹائم، جو ایک ایشو چل رہا ہے گرینڈ حیات، اس کے حوالے سے، اور کچی آبادیوں کا بڑا سیریس ایشو ہے، ان کو یا تو کوئی نہ کوئی کمپنسیٹ کرنا چاہیے یا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ کرنا چاہیے اسلام آباد میں جو اس ٹائم چل رہا ہے۔ اور پنجاب میں پیرا فورس کے حوالے سے بہت ساری خبریں آتی ہیں، اس کو بھی پنجاب گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے۔ غریبوں کو اس طرح ان کو جسے کہیں کہ ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ فی الحال کے ناظرین، معمر قذافی کو اور میاں داؤد صاحب کو اجازت دیجیے۔ بہت مطلب کہ مجھے خود فیل ہو رہا ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے نیا دور کا ٹائم دیا، اس پہ میں بہت شکر گزار ہوں، ہمارے ویورز بہت شکر گزار ہیں۔ مزید بھی کوئی اپڈیٹس ہوں گی تو ہم میاں داؤد صاحب کو نیا دور پر مدعو کرتے رہیں گے۔ فی الحال کے لیے معمر قذافی کو اور میاں صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔